وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جہنم کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث نبویہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آنا ہے. جب جہنم کی عذاب کو انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تو مجھ کو دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ تو مجھ کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے، میں جاؤں گا اور اس مرتبہ تیری ہی عبادت و بندگی کروں گا. لیکن اللہ کہے گا کہ بس ہو گیا، ایک مرتبہ دنیا سے آنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جا سکتے ہو، دوبارہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر زندگی بنا لو، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو، اچھے انسان بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو. ورنہ یاد رکھنا یہ دولت، یہ مال جس کے لیے آج آپ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جس کے لیے آج آپ نماز کو بے تحاشا چھوڑ رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ مال و دولت اسی دنیا کے اندر دھرا رہ جائے گا اور سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر اللہ نے جہنم کے اندر داخل کر دیا. معزز سامعین اکرام، خواتین حضرات، میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی بہتر موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں. یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے، جس کو یاد دلانے کے لیے اور جس سے ڈرانے کے لیے آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ اس طرح کے ٹاپک کو، اس طرح کے موضوع کو پیش کیا جاتا ہے. سامعین کرام، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا واٹس ایپ گروپس میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، آج کا ٹاپک کیا ہے، کس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو معلوم ہے. ویسے میں ایک بار پھر بطور یاد دہانی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ جہنم کی پہچان، جہنم کے اندر کس طرح کا عذاب ہوگا، کس طرح کی سزائیں دی جائیں گی، کون کون سے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. اسی بات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح اور سچ بات کہنے، اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم تمام لوگوں نے اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لیا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر اس کو پہچان لیا تو یقیناً ہم کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے مقصد حقیقی کو نہیں پہچانا، ایک جانور کی طرح سے، جس طرح سے جانور اس سرزمین پر رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے اگر زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر سکتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ جہنم، اس لیے میں اب آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سامعین اکرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے
جس میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں فمن زحزح عن النار کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا وادخل الجنہ اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا کے اندر رہ کر کے لوگ طرح طرح کی باتوں کو، طرح طرح کی چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیے جائے، یہی سب سے حقیقی کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان، ایک بندے مومن جہنم سے نجات پا کر کے جنت کے اندر چلا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یقیناً اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لہا سبعۃ ابواب، کہ یہ جہنم جس کے بارے میں آپ قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں، جس کی آیتیں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگر معانی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے تو آپ نے پڑھتے وقت جو ہے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے سورہ ہجر کے اندر لہا سبعۃ ابواب، کہ یہ جہنم، اس کے 7 دروازے موجود ہیں۔ جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے ہیں، اور ان دروازوں سے اللہ رب العالمین ان مجرموں کو داخل کرے گا، ان گنہگاروں کو داخل کرے گا جو دنیا کے اندر رہ کر کے نماز کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، جو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ معبودان باطلہ کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مجرمین کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جہنم کے 7 دروازے بنا رکھے ہیں۔ کتنے؟ 7 دروازے جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے بنا رکھا ہے، اور ان 7 دروازوں سے اللہ رب العالمین ان مجرمین کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے اپوزٹ آ جائیے چند منٹ کے لیے جنت کے بارے میں۔ جنت کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، کافی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے 8 دروازے بنا رکھے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے جنت کے اللہ رب العالمین نے 8 دروازے بنا رکھے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے بنا رکھے ہیں۔ تو جنت کے جو 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک مخصوص دروازہ، ایک خاص دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو روزے دار ہیں، جو رمضان جیسے مقدس مہینے کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ریان کا ایک دروازہ بنا رکھا ہے۔ اس دروازے سے اللہ رب العالمین روزے داروں کو داخل کرے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو باب الریان سے، یا جنت کے جتنے بھی دروازے پائے جاتے ہیں، ان دروازوں میں سے جس بھی دروازے سے داخل کر دیے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو
یہ کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے کہ اللہ نے جو 8 دروازے بنا رکھے ہیں جنت کے، ان 8 دروازوں سے ہم کو داخل ہونا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان ساری عبادتوں کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم کو جنت کے ان دروازوں سے داخل کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 دروازے بنا رکھے ہیں، ان دروازوں کو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے، مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، زناکاری کرنے والوں کے لیے، سودی لین دین کرنے والوں کے لیے، یا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دروازے بنا رکھے ہیں، اور ان سے جہنم کے اندر باقاعدہ ان کو داخل کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین کئی طرح کا عذاب دے گا۔ جہنم کے اندر سانپ بھی موجود ہیں، جہنم کے اندر بچھو بھی موجود ہیں۔ وہ سانپ جہنم کا اتنا خطرناک ہے کہ اگر پھونک مار دے تو اس دھرتی پر، اس سرزمین پر کوئی چیز ہرا بھرا نہ رہ جائے، کوئی چیز اگے گی نہیں، اس طرح کا سانپ جہنم کا پایا جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر سانپ کے ساتھ ساتھ بچھو بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ کئی طرح کا کھانا ہوگا جس کو ایک انسان کھانا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ جہنمیوں کا جو پانی ہوگا، اولاً تو وہ پانی، جس پانی کی ایک انسان خواہش کرے گا، ایک انسان تمنا کرے گا، ایک انسان چاہے گا کہ یہ پانی ہم کو ٹھنڈا ٹھنڈا مل جائے، اس طرح کا پانی جہنم کے اندر موجود نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کے اندر جو پانی ہوگا وہ انتہائی زیادہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی پانی کا ذکر کیا ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پانی، تو جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، اسی جگہ پر حمیم کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ماں کی صفت حمیم لائی ہے۔ حمیم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی زیادہ گرم، کھولتا ہوا پانی۔ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ یہ جہنمی تمنا کریں گے، یہ جہنمی آس کریں گے، امید کریں گے کہ ہم کو پانی دے دیا جائے، تو وہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا، جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک انسان دنیا کے اندر اگر پانی گرم کر لے اور اس پانی کو، گرم پانی کو پینے کی کوشش کرے، ٹھنڈا نہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا منہ بھی جل جائے گا، اس کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد بھی بہت ہی زیادہ جلن ہوگی۔ یہ معمولی سا گرم پانی دنیا کا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے پینے کے بعد، لیکن جہنم کا ایسا ویسا پانی نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کا پانی انتہائی زیادہ گرم ہوگا۔ پینے کے بعد جب وہ پانی انسان کے پیٹ کے اندر، جہنمیوں کے پیٹ کے اندر جائے گا تو پوری اتڑیاں جو ہے باہر نکل آئیں گی۔ پیٹ کے اندر جو اتڑیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی۔ اس طرح کا کھولتا ہوا پانی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو پلائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے، معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس جہنم کو اللہ رب العالمین نے جو بنا رکھا ہے، یہ مجرمین اور گنہگاروں سے باقاعدہ بھرنے کی گارنٹی لی ہے کہ ہم مجرمین کے ذریعے سے، گنہگاروں کے ذریعے سے جہنم کو بھریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ، یہ معمولی سی آگ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہے، 69 گنا بڑھ کر کے
جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، وہ آگ انتہائی زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایسے آگ کے اندر اللہ رب العالمین جنات و انسان میں سے جو اللہ رب العالمین کی دو مخلوق ہے جس سے حساب و کتاب لے گا، جنوں سے بھی اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا اور انسانوں سے بھی اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، تو 1000 میں سے تقریباً اللہ رب العالمین 999 لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ کتنے؟ 1000 ہوں گے، 1000 میں سے 999 کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ان کے گناہ کی وجہ سے داخل کر دے گا۔ صرف ایک آدمی ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا، ایک آدمی ہوگا جس کو جنت ملے گی۔ اس حدیث سے ایک نقطہ سامنے نکل کر کے آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی تعداد جو ہے دنیا کے اندر زیادہ ہوگی، جو گنہگار ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، ان کی تعداد دنیا کے اندر زیادہ ہوگی، اور جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کی تعداد دنیا کے اندر کم ہوگی۔ آج آپ مشاہدہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ آج کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی رہتی ہے، کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے برعکس کم ہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں۔ تو 999 کو 1000 میں سے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ اور اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آگ جو دنیا کے اندر ہم جلاتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے۔ اس کے شعلوں کے بارے میں، یعنی آپ آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد جو چنگاری نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی چنگاری اڑتی ہے، اس چنگاری کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ اس کی چنگاری جو ہے محل کے برابر، بلڈنگ کے برابر ہوگی۔ یعنی جہنم کی ایک معمولی سی چنگاری ایک محل کے برابر، ایک بلڈنگ کے برابر ہوگی۔ صرف ایک چنگاری کی میں بات کرتا ہوں، ایک چنگاری جو اڑے گی وہ ایک محل کے برابر، ایک بلڈنگ کے برابر ہوگی۔ اب جہنم کے اندر کتنی چنگاریاں اڑیں گی اس کا اندازہ اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ تو جب چنگاری کا یہ عالم ہے کہ محل کے برابر، بلڈنگ کے برابر ہوگی، تو اس کے شعلوں کا کیا عالم ہوگا؟ جو شعلے یعنی کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پکانے کے وقت جو شعلہ دکھتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اس شعلوں کا کیا عالم ہوگا اور اس جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں ان لوگوں کو، مجرمین کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین داخل کر دے گا، ڈال دے گا۔ یقیناً میرے بھائی اور دوستو یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ سب سے بڑا عذاب جہنمیوں کو یہی دیا جائے گا کہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے کہ جنت اور جہنم دونوں آپس میں لڑنے لگے، جنت کا جہنم سے تکرار ہونے لگا، دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جنت نے یہ کہا کہ میرے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ میرے اندر داخل ہوں گے۔ یہ جنت نے جہنم کے سامنے بات رکھی۔ جہنم نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ میرے اندر جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو ستاتے رہتے ہیں، جو اس سرزمین پر رہ کر کے تکبر کرتے رہتے ہیں، جو اس دھرتی پر، اس دنیا کے اندر رہ کر کے گنہگار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ جہنم نے کہا جنت کے سامنے کہ اس طرح کے گنہگار لوگ میرے اندر داخل کیے جائیں گے، میرے اندر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی لڑائی کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے کہ جہنم
تیرے ذریعے سے میں جو گنہگار ہوں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے، میں ان کو سزا دوں گا۔ گویا کہ تو میری عقاب ہے، تیرے ذریعے سے میں گنہگاروں کو سزا دوں گا۔ اور جنت سے کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا جنت کے اندر داخل کر دوں گا، تیرے ذریعے سے میں چاہوں گا جس کے اوپر رحم کروں گا۔ یہ مسئلہ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر ایک بات اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم سے یہ بھی کہی کہ اے جہنم اور اے جنت تو سن لے، تیرے بھرنے کی ذمہ داری میری ہے، یعنی جہنم سن، میں تیرے اندر جہنمیوں سے بھروں گا، اور اے جنت تو بھی سن لے، تیرے اندر میں جنتیوں کو داخل کر کے جنت کو بھروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان میں اس بات کو رکھا۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت باقاعدہ جہنم سے سوال کرے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کیا جواب دے گی؟ هل من مزید، کیا اور موجود ہے؟ یعنی اللہ پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، اب جگہ خالی ہے یا نہیں خالی ہے؟ تو وہ جہنم یہی پلٹ کر کے جواب دے گی حل من مزید، اگر اور ہو تو اس کو بھی لے کر کے آئیے میرے اندر داخل کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے پیر کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ جب اللہ رب العالمین اپنے پیر کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اب ایک پوائنٹ کی بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا پیر کس طرح سے ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کس طرح سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس پیر ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اپنے پیر کو جہنم کے اندر داخل کرے گا تو وہ جہنم کہے گی قد قطعوا عزتی، تیری عزت و جلال کی قسم، بس 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 بس، یعنی کافی ہو گیا، بھر گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی جگہ پر اللہ رب العالمین جب جنت کو بھرے گا، غور سے سننا میری بات کو، بہت پوائنٹ کی بات آ رہی ہے۔ جب جنت سے اللہ رب العالمین یا جنت کو بھرنے کی بات آئے گی تو وہاں پر اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا۔ جس طرح سے ہم لوگ مخلوق ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جنت کو بھرنے کی جب بات آئے گی تو اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا، اور اس مخلوق کو جنت کے اندر داخل کر کے جنت کی بھرپائی کر دے گا، جنت کو بھر دے گا۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو پیر رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اپنے پیر کو اللہ رب العالمین نے رکھا تب جا کر کے جہنم بھری، کیوں نہیں اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق پیدا کر دیتا اور اس کے ذریعے سے جہنم کو بھر دیتا؟ ہے نا، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ لیکن یاد رکھنا اس بات کو کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحیم ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، بلا وجہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے وہ جہنم کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے، یعنی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی جہنم کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایسا کرتا کہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے، جس طرح سے جنت کے اندر ایک مخلوق کو پیدا کر کے داخل کرے گا، اس طرح سے اگر جہنم کے اندر ایک مخلوق کو پیدا کر کے ڈال دیتا تو یہ اللہ رب العالمین کے عدل کے خلاف ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اپنے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیشہ عدل کرتا رہے گا، اور کسی کو بھی جہنم کے اندر بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم، جس کے بارے میں ہم ذکر سنتے ہیں کہ جہنم کو 1000 مرتبہ جہنم کو جب دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 مرتبہ اس کو دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔
پھر 1000 مرتبہ جہنم کو دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، ریڈ ہو گئی، پھر جہنم کو 1000 مرتبہ دھوکا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اور اب وہ جہنم جو ہے بالکل سیاہ ہے، بالکل کالی ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کو داخل کرے گا، گنہگاروں کو داخل کر دے گا۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہنم، یہ دنیا کی بلڈنگ، یہ دنیا کا جو گھر ہے کہ بالکل کشادہ ہے، ایسا نہیں ملے گا۔ جہنمی کو جس جگہ پر داخل کیا جائے گا وہ بالکل تنگ ہوگا، یعنی ایک آدمی، ایک جہنمی اپنے پیٹھ کو یا اپنی کروٹ کو بدل نہیں پائے گا، یعنی ایک کروٹ پر ایک انسان سویا رہتا ہے، یا ایسے سیدھا سوئے یا کروٹ کے بل سوئے، اب اگر وہ جہنم میں پلٹنا چاہے گا کہ ادھر کروٹ لے لیں تو نہیں لے سکتا، اتنا تنگ جگہ جو ہے جہنمیوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، جہنمیوں کو دے گا۔ تو ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو داخل کرے گا، جہنمیوں کو ڈال دے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جیسے دنیا کے اندر جب ایک آدمی جیل کے اندر جاتا ہے، قید خانے کے اندر جاتا ہے، تو جیل میں جانے کے بعد اس کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ قیدیوں کا ڈریس ہوتا ہے، قیدیوں کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اوڑھنے کے لیے سڑا گلا بالکل بیکار بسترا اوڑھنے کے لیے، بچھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو جیل ہے، ہمارا جو قید خانہ ہے، اس کے اندر جب جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا، گنہگاروں کو داخل کیا جائے گا، تو ہم بھی جہنمیوں کے لیے ایک ڈریس تیار کر رکھے ہیں، ایک لباس تیار کر رکھے ہیں، ایک کپڑا تیار کر رکھے ہیں۔ اور وہ لباس اور وہ کپڑا کس کا ہوگا؟ وہ لباس، وہ کپڑا آگ کا ہوگا، آگ کا لباس، آگ کا کپڑا اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کو دے گا۔ اس کپڑے کو سلنے کے لیے ایسے ٹیلر موجود ہیں، ایسے درزی موجود ہیں جو آگ کے ذریعے سے اس آگ کو کاٹ کر کے سل کر کے تیار کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر جائیے، اگر کسی انسان سے کہیے، کسی درزی سے کہیے کہ ایسا ہے کہ آگ کا ایک کپڑا سل کر کے تیار کرنا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ ارے بیوقوف ہو گیا ہے، تجھ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر آگ سے کیسے کپڑا تیار کیا جائے گا، یا آگ کا کیسے کپڑا تیار کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جو ٹیلر ہوں گے، وہ جو درزی ہوں گے، انتہائی زیادہ مہارت رکھنے والے ہوں گے، ان کے پاس سلنے کی اتنی صلاحیت ہوگی، ایسی قینچی سے اس کو کاٹ کر کے آگ کا ٹکڑا تیار کریں گے، آگ کا کپڑا تیار کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس آگ کے کپڑے کو جہنمی کو پہنا دیا جائے گا، اس آگ کے کپڑے کو جہنمی کو پہنا دیا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ ہم لوگوں کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آگ کا کپڑا اللہ رب العالمین پہنائے گا، اور پھر اس کے بعد صرف کپڑا ہی نہیں بلکہ یہ جو بستر ہے نا، جس بستر پر آج ہم سوتے ہیں، وہاں بھی بستر دیا جائے گا، وہاں بھی اللہ رب العالمین چادر دے گا اوڑھنے کے لیے، وہ بستر بھی آگ کا ہوگا، وہ چادر بھی آگ کا ہوگا، اوپر بھی آگ کا ہوگا، نیچے بھی آگ کا ہوگا، بغل میں بھی آگ کا ہوگا، چاروں طرف آگ آگ ہی ہوگی۔ اب تھوڑا دنیا سے آپ کمپرمائز کر کے دیکھیے، دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو تھوڑے دیر کے لیے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ایسی آگ ہو جو بھڑک رہی ہو، اس کے اندر ایک انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ بچے گا نا؟ بالکل جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اس دنیا کی آگ کے اندر، جو کہ جہنم کی آگ کے بدلے میں ایک گناہ ہے، 69 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ کے اندر اگر ایک انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی پوری باڈی جو ہے جل کر کے راکھ ہو جائے گی، دیکھنے کے لائق نہیں رہ جائے گا، کوئی ایک انسان اپنے دل کو مضبوط کر کے ہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین جب ڈالے گا تو چاروں طرف سے بسترا بھی آگ کا، کپڑا بھی آگ کا، اور پھر اس کے بعد اوڑھنے والا بھی آگ کا، دیواریں بھی آگ کی، سامنے بھی آگ کا، پیچھے بھی آگ کا، ساری کی ساری چیزیں آگ کی ہوں گی۔ اور اس جگہ جب یہ گنہگار انسان، یہ مجرم انسان، یہ اللہ کا نافرمان انسان جو آج نماز کو چھوڑ کر کے چل رہا ہے، جو آج نماز سے مطلب نہیں رکھتا ہے، جو شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے،
یا اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ ایسے لوگوں کو جب جہنم کے اندر داخل کرے گا تو وہ لوگ اس جگہ پر جانے کے بعد موت کی تمنا کریں گے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو معلوم ہے کہ ہماری موت ہوگی، چاہے آج ہو، چاہے کل ہو، چاہے اور زیادہ 60 70 80 سال 100 سال ملنے کے بعد موت ہو، لیکن موت ہوگی یہ یقین ہے سب کو، چاہے وہ مسلم ہو، مومن ہو، چاہے ایک غیر مسلم انسان ہو جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس کو بھی اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ موت ہوگی، مر کر کے اس دنیا سے ہر حال میں جانا ہی پڑے گا۔ تو اس کو بھی اس بات کے بارے میں یقین ہے کہ ہم کو دنیا چھوڑ کر کے ہر حال میں جانا پڑے گا، اور یقیناً وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو اس جہنم کے اندر جب مجرموں کو داخل کیا جائے گا تو موت کی تمنا اور آرزو کریں گے کہ اے کاش کی موت آ جاتی تو کتنا بہتر ہو جاتا، اور اس جگہ پر موت موت چلائیں گے، لیکن دوبارہ موت نہیں آ سکتی ہے۔ جہنم کے اندر ہمیشہ جلتے رہیں گے، اس کی سزا پاتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے قید خانے میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، سامنے جیلر موجود ہوتا ہے، وہ جیلر جب آرڈر آتا ہے، حکم آتا ہے، تو اندر سے نکال کر کے باہر بھیجتا ہے، یا اسی طرح سے باہر کے قیدیوں کو اندر رکھتا ہے۔ جہنم کا جو اللہ رب العالمین نے داروغہ بنا رکھا ہے، جو جیلر بنا رکھا ہے، جو مالک بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے کو بنا رکھا ہے جو فرشتہ کبھی بھی مسکرایا نہیں ہے، اور وہ قیامت تک کبھی بھی مسکرائے گا نہیں۔ ایسا فرشتہ اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ وہ فرشتہ کبھی بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی نہیں ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ اس فرشتے کو یہ جہنمی پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اس فرشتے کو، اس جیلر کو پکاریں گے کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمیں موت دے دے، ہم کو موت آ جائے۔ وہ فرشتہ جو کبھی مسکراتا نہیں ہے، نہ مسکرائے گا، وہ فرشتہ ڈانٹ کر کہے گا چل اسی کے اندر پڑا رہا، تجھ کو نہیں نکلنا ہے۔ قال انکم ماکثون، تم کو اسی جہنم کے اندر رہنا ہے، دوبارہ جو ہے تم پکارنا مت۔ مطلب یہ ہے کہ جو درخواست ایک جہنمی اس کے سامنے لگائے گا وہ رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے جہنم کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے مجرموں کو، گنہگاروں کو داخل کرے گا، گنہگاروں کو اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جہنم یہ معمولی جگہ نہیں ہے، بڑی ہی بھیانک جگہ ہے، بڑی ہی خطرناک جگہ ہے۔ یہی وجہ تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے جہنم کی عذاب سے باقاعدہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ نبی تھے جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی تھی، وہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، لیکن جب وہ عذاب والی آیتوں سے گزرتے تھے، جب وہ جہنم کی آیتوں سے گزرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے رات کی تاریکی میں جو ہے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جہنم کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث نبویہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آنا ہے۔ جب جہنم کی عذاب کو انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تو مجھ کو دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ تو مجھ کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے، میں جاؤں گا اور اس مرتبہ تیری ہی عبادت و بندگی کروں گا۔ لیکن اللہ کہے گا کہ بس ہو گیا، ایک مرتبہ دنیا سے آنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جا سکتے ہو، دوبارہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر زندگی بنا لو، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو، اچھے انسان بن جاؤ۔
نماز کی پابندی کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ دولت، یہ مال جس کے لیے آج آپ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جس کے لیے آج آپ نماز کو بے تحاشا چھوڑ رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ مال و دولت اسی دنیا کے اندر دھرا رہ جائے گا اور سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر اللہ نے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ تو اس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70 ملک یجرونہا، کہ قیامت کے روز جہنم کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میدان محشر کے اندر اللہ دکھائے گا کہ لوگوں کو دکھا دیجئے کہ اے مجرمو سن لو، ابھی تمہارا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو وہ فرشتے جس جہنم کو لے کر کے آئیں گے اس کی 70,000 لگام ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگام ہوں گی۔ 70,000 لگام والی جہنم کو لا کر کے اور پھر 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے ہوں گے، یعنی 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے لائیں گے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں گے، اور وہ جہنم بالکل چیخ رہی ہوگی، غصے سے بھڑک رہی ہوگی، اللہ کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اس جہنم کو اللہ رب العالمین یہ دکھانا چاہے گا کہ دیکھ لو اے گنہگارو، تمہارا انجام یہی ہونے والا ہے، تم کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو وہ جو فرشتے ہیں، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ 70,000 لگام کو ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ان فرشتوں کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ فرشتے اگر زمین پر پیر رکھ دیں تو پوری زمین جو ہے تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اگر وہ فرشتے ایک فرشتہ اس سرزمین پر اپنے پیر کو رکھ دے تو پوری زمین جو ہے تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ فرشتہ اگر ایک فرشتہ چیخ مار دے تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی، پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے فرشتے ہوں گے، جہنم کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اللہ دکھائے گا، کہے گا کہ اے مجرمو، اے گنہگارو، تم دیکھ لو، تم کو اسی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ جاؤ جنت کو سنوار کر کے بنا کر کے لاؤ، میرے سامنے حاضر کر دو۔ یہ جو لوگ موجود ہیں حساب و کتاب دینے کے لیے، ان کے سامنے لا کر کے جنت کو رکھ دو۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے فرشتے جائیں گے، جہنم کو لا کر کے خوشنما انداز میں سامنے پیش کر دیں گے۔ اب جو اچھا انسان ہوگا اس کو یقین ہوگا کہ اللہ ہم کو بخش دے گا، ہم کو معاف کر دے گا، وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا کہ ابھی ہم کو جنت ملنے والی ہے، اور وہ جہنمی بالکل پریشان ہوگا اور بالکل پریشان ہوگا کہ اب ہم کو جہنم کے اندر جانا ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جہنم سے ڈرو، اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کرو جہنم کا۔ جس جہنم کا ڈر آج آپ نے اپنے دلوں سے نکال رکھا ہے، یاد رکھنا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ پھر پچھتانے سے کچھ بھی کام چلنے والا نہیں ہے، پھر پچھتانے سے کچھ بھی آپ کو ہونے والا نہیں۔ تو جہنم کے اندر جب اللہ رب العالمین داخل کر دے گا اور جہنم کے اندر جب گرم پانی پیش کیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا، تو پورا اندر کی جو چیزیں ہوں گی وہ سب نکل کر کے باہر آ جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین جنتی کو اور جہنمی کو، یعنی جہنمیوں کو جنت والوں کو دکھائے گا، جنت والوں کو جہنم والوں کو دکھائے گا۔ دونوں دیکھیں گے کہ جنتی کتنے اچھے انداز میں رہتے ہیں، کتنا بہترین کھانا کھا رہے ہیں، کتنی بہترین پانی پی رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ پھر جنتی جو ہے جہنم کو دیکھیں گے، تب اب جہنمی کیا کہیں گے کہ ورادہ اصحاب النار اصحاب الجنت ان نفیضوا علینا من الماء۔ یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے میرے بھائی، یہ جو بہترین پانی تم پی رہے ہو، ٹھنڈا پانی، مجھ کو بھی دے دو۔ جو تم کھانا کھا رہے ہو، یہ کھانا مجھ کو بھی دے دو۔ وہ جنتی جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جنت کا پانی جو ہمیں دے رکھا ہے، یہ کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، گنہگاروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، مجرموں کے اوپر حرام کر دیا ہے، کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان چاہے جتنا پریشان رہے، جو بھی جہنمی ہوں گے ان کو
جنت کا پانی نہیں مل سکتا ہے تو یقیناً یہ جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ ہے۔ آج دنیا کی رنگینیوں میں ہم اور آپ کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دولت کچھ بھی فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر سکتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ یہ کفار و مشرکین جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے بہترین گاڑی لے کر کے پھر رہے ہیں، بہترین گاڑی میں چل رہے، اچھے ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اچھا پانی پی رہے، اچھا لباس پہنے ہوئے، اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، جنت ہے۔ تو کافروں کے لیے اللہ نے دنیا بنا رکھا ہے اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت بنا رکھا، جنت بنا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے جہنم کے تعلق سے پیش کیا ہے، اس کو سن کر کے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، جہنم کا ڈر پیدا کیجئے۔ جب تک جہنم کا ڈر آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا، آپ مسجد کے اندر عبادت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کے دل کے اندر جہنم کا ڈر اور خوف آ گیا تو یقیناً آپ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ اب میں انہی باتوں کے ساتھ، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دین اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی نماز سے دور ہیں، ان کو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی مریض ہوں، بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔